اور جس کے نام سے قربانی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے کاٹ دے. اس کے بعد جب تک اس کے نام کو قربانی نہیں ہو جائے تب تک ناخن و بال وغیرہ نہ کاٹے. چند باتیں پہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فإن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب اور تمام پیروکاروں پر. دوستو، آج کے خطبے میں تقوی کی وصیت کے بعد کہ لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی رضا کے کام کرو، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ اعمال کرو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے، اور ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والے ہیں. دوستو، اس کے بعد خطبے کا آغاز یہاں سے ہوا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد 1/4 ہو، چوتھائی تمہاری تعداد جنت میں ہو؟ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ اکبر. سبوں نے خوش ہو کر کے کیا کہا؟ اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہاری تعداد جنت میں 1/3 ہو، 1/3 ہو؟ تو صحابہ کرام نے اور ہی خوشی سے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ کی تعداد جنت میں 1/3 ہوگی، 1/3 ہوگی. پھر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں تمہاری آدھی تعداد ہو، آدھے تم ہو اور آدھے میں تمام امتیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے خوشی سے اور ہی کہا اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ.
کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری تعداد جنت میں آدھی ہوگی، آدھے سے زیادہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، بریدہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل الجنت 20 و100 صفہ 80 منها من هذه الامہ و40 من سائر الامم، کہ جنت میں 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، باقی 40 صفحے جو ہوں گی وہ تمام انبیاء کے امتیوں کی ہوں گی۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ امت محمدیہ کی تعداد جنت میں آدھی نہیں بلکہ 2/3 ہے، 2/3 ہے، 2/3 تو زیادہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد جنت میں 2/3، آدھی سے زیادہ سمجھ لیے کہ 2/3 ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ اور یہ صحیح ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دے رکھی ہے۔ دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں بڑی کم ہیں، اور امتوں کے مقابلے میں جہاں لوگوں کی عمر کئی سو سال ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے اندر جو دعوتی کام کیا، وہ کتنے سال تک دعوت دیتے رہے لوگوں کو؟ 950 سال۔ اب نبوت سے پہلے کتنا سال رہا ہوگا اس کا ذکر نہیں، لیکن یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 950 سال تک اپنے قوم کے اندر دعوت دیتے رہے۔ کتنی عمر ہوگی اللہ عالم۔ اسی طرح سے ان کی امت کے لوگوں کی عمریں رہی ہوں گی، تو گویا کہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی، اور امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ کم ایسے لوگ ہیں جو 70 کراس کرتے ہیں، کچھ 70 80 90 بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور سے 60 70 کے بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بلا لیتا ہے۔ اب وہ لوگ ہزاروں سال، 500 سال، 700 سال نیکیاں کرتے رہے، ہمیں اور آپ کو جو نیکیاں کرنے کا موقع ہے وہ کتنا ہے؟ 15 سال تو بچپنا نکالتے ہیں، اس کے بعد بلوغت سے لے کر کے اگر کسی کی عمر 70 ہو تو کتنا ہوا؟ 55 سال عبادت کا موقع ہے۔ کسی کی عمر 80 ہو تب جا کے اس کے پاس 65 سال ہوں گے، اور جس کی 60 ہے تو اس کو کتنا ملے گا کوئی بات کرنے کا؟ 45 سال۔ یہی تو ہے۔ اب اللہ عز و جل کا احسان دیکھیں، جہاں ہماری عمریں کم ہیں، اللہ عز و جل نے ہمارے ساتھ احسان کیا کہ اللہ نے امت محمدیہ کو ایسے خیر کے مواسم عطا فرمائے، ایسے خیر کے مواقع عطا فرمائے کہ جن میں آدمی معمولی عبادت کرے گا، اجر و ثواب میں وہ لوگ جو کیا نام ہے 50 60 سال 70 سال جو عبادت کریں، ایک رات کی عبادت ان کی 70 80 سالہ عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے دوستو، اللہ عز و جل نے اور بھی بہت سارے خیر کے مواقع رکھے۔ انہیں خیر کے مواقع میں سے ایک خیر کا موقع، ایک کیا کہتے ہیں بہترین عبادت کا موقع، جس کا ہم 1-2 دن کے بعد استقبال کرنے والے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ وہ کون سا موسم ہے؟ ذی الحجہ کا پہلا 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، پہلی دہائی، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر،
قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، شفع اور وتر کی یعنی تاپ اور جفت کی۔ اب آپ یہ جانیں کہ یہ 10 راتیں، اس سے مقصود مفسرین نے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور شفع سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں بھی، ان 2 دنوں کی قیمت 8 دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 10 دن اس قدر قیمتی ہیں کہ ان کا مقام سال کا کوئی دن نہیں پا سکتا، نہ کوئی رات پا سکتی ہے، حتیٰ کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی ان دنوں اور راتوں کو نہیں پا سکتا، سوائے اس رات کو چھوڑ کے جو رات قدر کی رات ہے، عید کی رات، قدر والی رات، شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، وہ رات تو سب سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ باقی جو ایام ہیں رمضان کے یا اس کے جو دن ہیں، ان دنوں سے بھی، ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی، اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قیل ولا الجهاد في سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبیل اللہ الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرج من ذلك بشيء۔ سال کے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کو نیکیاں اتنی پسند ہوں جتنا اس دہائی میں پسند ہو۔ کوئی بھی نیکی اس میں انسان کرے گا، اس کا جو اجر و ثواب ہے اور دنوں کے مقابل میں اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بڑھ کے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا، اپنے نفس کے ساتھ نکلا تھا، مال لے کے نہیں نکلا تھا، تو اس کی یہ شہادت بھی ان دنوں کی نیکیوں کو نہیں پا سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا، کہا اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص اور دنوں میں جہاد کرتا ہے، اور جہاد جیسی عبادت، اس میں انسان ساری عبادتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنی زندگی داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جہاد میں تلوار کا مقابلہ کر رہا ہے، توپوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جہاں جان سے بھی ہاتھ دھونے کا امکان ہے، جہاد میں نکلنا اور پھر یہ کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی شخص اور دنوں میں جہاد کرتا ہے تو کیا وہ جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں کو نہیں پا سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں کو نہیں پا سکتا، سوائے ایسے مجاہد کے جو اپنے جان اور مال دونوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اور پھر یہ کہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اور اپنی جان بھی اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی، یعنی وہ شہید ہو گیا، مارکے میں مارا گیا، مال بھی خرچ ہوا، خود بھی مارا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کی یہ نیکی ان دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کے کیا پتہ چلا؟ جو جان و مال لے کے نکلا، مال تو خرچ ہو گیا، خود غازی ہو کے واپس آ گیا، شہید نہیں ہوا، اس کی نیکی ان دنوں کی نیکیوں کو نہیں پا سکتی۔ یا پھر ایک آدمی اپنے جان و مال کو لے کے نہیں نکلا، صرف جان لے کے نکلا، مال لے کے نہیں نکلا، شہید ہو گیا، اس کی اشاعت ان دنوں کی نیکیوں کو نہیں پا سکتے۔ آپ اس میں جو بھی عبادت کریں، ذکر ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہیں، توبہ ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، روزے ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، بر الوالدین ہے، صلہ رحمی ہے، صدقہ و خیرات ہے، اسی طرح سے ذکر ہے، جو بھی یہ باتیں کریں، ان کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا وہ ثواب بہت ہی بڑھ کے آدمی اور ان دنوں میں نمازیں پڑھے گا، اور دنوں میں نماز پڑھتا ہے، لیکن ان دنوں کی نمازیں عام دنوں سے اس کا مقام بڑھ کے ہے، ثواب وہی کہیں زیادہ ملنے والا۔
ان دنوں میں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے اور دنوں کی نماز کے مقابل میں زیادہ ثواب ہے۔ ایسے ان دنوں میں کوئی نوافل پڑھتا ہے اور دنوں کے مقابل میں اس کا ثواب بڑھ کے ہے۔ ایسی کوئی شخص اگر ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اور دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ان دنوں میں جو صدقہ و خیرات کا ثواب ہے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، کس کا زیادہ ثواب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اور ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، کس کو زیادہ ثواب ہے؟ ہاں، کس کا زیادہ ثواب ہے؟ رمضان میں خرچ کر رہا ہے، اس میں بھی خرچ کر رہا ہے، ثواب ایک اس میں بھی 10,000 خرچ کیے، اس میں بھی 10 خرچ، اس کو زیادہ ثواب ملے گا جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کرے گا۔ میں کہوں گا کہ اس بہت سے لوگ قربانی کا بکرا پہلے سے خرید کے لے آتے ہیں، تو میں تو خیر 10 تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ خرچ بھی کرے تو خریدے بھی تو اسی عشرے میں خریدے، اس کی جیب سے جو نکلے وہ اسی عشرے میں نکلے تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ ان دنوں میں نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کی نیکیوں میں پیش رہے۔ پھر آپ جانتے ہیں ان دنوں کا جو امتیاز ہے وہ کیوں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو عبادات ہیں صرف انہی ایام میں اکٹھا ہو سکتے ہیں، باقی سال کے کسی اور دن میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حج ذی الحجہ کے عشرے پہلے عشرے کے علاوہ کسی اور موقع پہ آدمی جا کر سکتا ہے، قربانی کسی اور موقع پہ کر سکتا ہے۔ خاص طور سے ان دنوں سے متعلق ایک عبادات جو عبادت جڑی ہوئی ہے جو اور دنوں میں کر سکتا ہے، لیکن جس کا اختصاص ہے وہ کیا؟ تکبیریں ہیں، تحلیلات ہیں، تحمیدات ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں لگانا، یہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے کہ نہیں خاص ہے؟ اور دنوں میں صرف عید الفطر کے موقع پر صرف ایک دن چاند نکلنے سے لے کر کے کب تکبیریں ہیں وہ لگاتار کتنے دن تک ہیں؟ 1 تاریخ سے لے کر کے چاند سے لے کر کے 13 کی شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی جہاں بھی ہے تکبیریں پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ تکبیریں انسان کو لگاتار پڑھنی ہے، جتنی بھی تکبیریں پڑھے گا کم ہے، اور پھر اس کا کافی اجر و ثواب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جو انتہا اللہ کے ہاں عظیم ہو، جس میں نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہوں ان 10 دنوں سے، تو آپ نے فرمایا اکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسی طرح سے الحمدللہ جو تکبیریں ہیں مراد میں تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، زیادہ سے زیادہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بازار میں جاتے، کس لیے؟ سامان خریدنا ہوتا نہیں، بس اس لیے کہ ہم بلند آواز سے تکبیریں پڑھیں گے، لوگ سنیں گے تو وہ بھی تکبیریں پڑھیں گے۔ آج یہ سنت تقریباً نسیہ منسیہ ہو چکی ہے۔ پہلے تو کچھ کبھی بعض مکتب میں مطلب مائکرو فون لگا کر کے یہ حیا والے یا پھر بعض مکاتب والے بیٹھ کر کے تکبیریں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ تقریباً نہ کے برابر۔ حالانکہ پڑھنا چاہیے، بازاروں میں بھی آدمی کو چاہیے کہ کسی دکان میں سامان لے کر گیا، کہیں چل پھر رہا ہے، اگر بلند آواز سے پڑھے گا، کسی نے سنا وہ بھی بات، تو اپنے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ انسان کو چاہیے کہ دوستو خاص طور سے ان دنوں میں تکبیریں پڑھے، اور تکبیریں بھی 2 قسم کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔
مطلب یہ کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تک جتنا پڑھے، لیکن 9 کی صبح سے 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد آپ جب سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیروں کے ذریعے سے مسجدوں میں آوازیں گونجنی چاہیے، یعنی جہاں ہم، لیکن باقی 9 دنوں میں آپ نمازوں کے بعد یہ مسنون طریقہ کار نہیں کہ ہم نماز کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیریں پڑھیں، لیکن 9 کی صبح سے لے کے 13 کے عصر تک، ان فجر 9 کی 5 کیا نام ہے عرفہ کی 5 نمازوں میں اسی طرح سے، یہ گویا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ان 5 دنوں میں ہمیں ہر نماز کے بعد ان تکبیروں کے ذریعے سے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو سب سے عظیم عبادت، خاص طور سے جو عبادات ان دنوں میں ہیں، تکبیریں۔ اسی طرح سے دوستو نمازوں کے اہتمام، سب سے پہلے فرائض کا اہتمام، جو بھی فرائض ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ چیزیں جس سے انسان میری قربت حاصل کرے گا وہ فرائض ہیں جس کو ہم نے اس پر فرض کر رکھا۔ ان جو فرائض کا اہتمام بہت ہی اہم ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان اور دنوں میں بھی نمازوں کا اہتمام ہو، لیکن ان دنوں میں فرض نمازوں کو انسان کی کوشش یہ ہو کہ اذان کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، اور پھر یہ کہ نمازوں کو اس اعتبار سے پڑھے کہ اس کی تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹنے پائے، پھر سنن قبلیہ کا اہتمام ہو، سنن بعدیہ کا اہتمام ہو، اور پھر نوافل کی کثرت ہو، ہر قسم کے نوافل کی کثرت ہو۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدی الی بشیء احب الی مما افترضته الیہ ولا يزال عبدي يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به۔ یعنی سب سے اہم چیز یہ کہ جس سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا فرائض کے اہتمام، اس کے بعد انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتا جائے گا، جتنا ہی زیادہ وہ نوافل اور سنن کا اہتمام کرے گا، اور جتنا ہی زیادہ سنن کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت و تائید ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی حمایت کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کی حمایت کی اللہ فرماتا ہے یہاں میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑے گا، اس کا کیا کہتے ہیں پیر بن جاؤں گا جس سے وہ چلے گا، اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا، جس کو کیا کہتے ہیں آنکھ بن جاؤں جس سے وہ دیکھتا، مطلب اس کا اللہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر سرایت کر جائے گا۔ اعوذ باللہ تعالی اللہم یقولون علوا کبیرا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث سے کیا نام ہے جو صوفیہ ہیں، اس کا غلط معنی کہ کوئی کہتے ہیں اللہ حلول کر جاتا ہے، اعوذ باللہ، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس طرح سے نصرت و تائید کرے گا کہ اب وہ وہی چیزیں سنے گا جس کا سننا جائز ہے، جس کے سننے میں اجر و ثواب ہے، وہ وہی چیزیں دیکھے گا جن کا دیکھنا جائز ہے، دیکھنے میں ثواب ہے، وہ وہی چیزیں لے گا جن کا لینا درست ہے، وہ وہی چیزیں وہی چل کے جائے گا جہاں چل کے جانا درست ہے۔ اور جو لوگ اس کے علاوہ جو وضاحت کرتے ہیں وہ اس کے بنا پر مسلمان ہی باقی نہیں رہتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر حائل ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ، اور اللہ اس کے اندر اقرار کر جاتا ہے، وحدت الوجود کے جو قائل ہیں یہ کفر ہے، کفر در کفر۔ اس لیے کیا نام ہے کوئی شخص اپنی کیا نام ہے چل زبانی سے آپ کو کچھ متاثر کرنا چاہے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر موجود ہے، مستوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عرش پہ ہے، اور پھر یہ کہ عرش پر ہوتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، سب کی نصرت و تائید کرتا ہے، سب کے لیے تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، یہ اس کی عظیم ذات کا کمال ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اور میں دوستوں باتیں چل رہی تھی کہ ان دنوں میں جو ہمیں عبادت کرنی ہے، فرائض کے اہتمام، فرائض کے ساتھ سنت کا اہتمام، نمازوں سے متعلق، اس طرح سے
روزے پہ انسان تکبیریں پڑھنا، اسی تکبیروں کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، اسی طرح سنن اور نوافل اور تہجد کا اہتمام. ارے جب اس قدر عظیم یہ دن اور رات ہیں تو اس میں انسان کو کیا تہجد نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نیندوں کو قربان نہیں کرنی چاہیے اللہ کے لیے. اللہ کی جنتوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا اپنی نیندوں کو قربان نہیں کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جو اس قدر عظیم ہے، ہم 10 راتوں میں اللہ کے لیے رضا کے لیے نیندیں قربان نہیں کر سکتے. 1-8 گھنٹے اٹھ کر کے فجر سے پہلے اور 2-4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ کو روئیں اور گڑگڑائیں ہمارے اپنے نامہ اعمال میں کس قدر برائیاں ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کیا کچھ ہم نے کر رکھا ہے، کتنی ہماری سیاہ کاریاں ہیں. کیا اس سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے؟ توبہ کرنا چاہیے دوستو، اٹھنا چاہیے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان وقتوں میں آسمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے استغفار کرے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے مانگے میں اس کو عطا کروں. ہم اگر کہیں ہمیں اور ٹائم مل جائے ان رات کی آخری تہائی میں اور ہمیں وہاں کچھ روپے پیسے اور درہم و دینار ملنے والے ہو، ریال، تو کیا انسان ان راتوں کو اٹھ کر کے جائے گا نہیں ڈیوٹی پہ کہ اگر ڈبل پیسے ملنے والے ہوں؟ یہاں تو کیا کہتے ہیں بے حساب اللہ دینے والا ہے. اللہ عز و جل کو ان دنوں میں نیکیاں اتنی زیادہ پسند ہیں، تو کیا ہم 10 راتوں میں اٹھ کر کے جہاں فجر کی اذان 4 بجے ہوتی ہے ہم 3 بجے اٹھ جائیں، ہم 2:30 بجے اٹھ جائیں، طہارت حاصل کریں، کچھ دعائیں کریں، کچھ التجائیں کریں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے روئیں اور مانگیں. اللہ تبارک تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سب ثواب سکتا ہے. اس لیے دوستو عزیزو ہمیں چاہیے کہ مطلب یہ کہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. کوشش یہ ہو کہ ہم کیا نام ہے اور دن وقت میں سو لیں، لیکن یہ کہ عبادتوں میں ہماری کیا نام پیش قدمی بہت ضروری ہے. دوستو اسی طرح سے دوست ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام ہو، اسی طرح سے ان دنوں میں روزے بھی کیا ہیں، روزے بھی ہیں. اور بعض صحابیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے اسی طرح سے بعض روایات اس بات کا ذکر آتا ہے کہ 9 کے 9 دن انسان روزہ رکھے، 1 سے لے کر کے 9 تاریخ عرفہ تک جتنا بھی روزہ رکھے بہتر ہے. اگر آدمی 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ کہ ان میں جو جمعرات اور سوموار کا دن آتا ہے اس میں روزہ رکھے. اور یہ بھی اگر نہیں ہو پاتا تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزے کا اہتمام کیجیے، جس کا ثواب کیا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے. اور عرفہ کا دن تو ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اہل عرفہ پہ کیا کہتے ہیں جو عرفہ لوگوں کو فرمائے ہوئے ہوتے ہیں ان پر مطلع ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے قریب ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے شایان نشان ہے. جو کچھ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی صفات سے متعلق آیات اور احادیث ہم ان کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت کو ذکر کرنا درست نہیں ہے. تو دوستو اللہ عز و جل عرفہ کے دن بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے. ہمیں چاہیے کہ اس میں روزہ رکھیں. یہ ہمارے لیے 2 سال کے گناہوں کو وہ لوگ جو حج میں نہیں ہیں، حاجیوں کے لیے 10 دن عرفہ کے دن روزہ نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ شام کو ٹائم اصل کیا ہوتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے روزے میں. اب اس کو کیا نام ہے اس سے عبادات دعائیں التجائیں کرنا ممکن ہے، اس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں. تو روزے حاجی کو کیا چاہیے کہ اب یہ دن مانگنے کی ہے، دعاؤں کے ہیں، خوب دعائیں کرے، خوب روئے اپنے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے. مسلمان جس وقت کیا نام ہے اپنی اعمالیوں کی بنا پر، اپنی کیا نام ہے کالے کرتوت کی بنا پر ذلیل و رسوا ہیں، ان کا اللہ دعا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ان کے حالات بہتر فرما، ان سے تو سرخروئی عطا فرما. اور پھر یہ کہ جو ان کے دشمن ہیں جن کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں ان کی کیا نام ہے ان کی ہدایت کے لیے وہ کرنا یہ کہ ان کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اقارب کے لیے، دوست احباب سب کے لیے دعائیں کریں. بہرحال کیا نام ہے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، باقی سب کے لیے مسنون ہے کہ روزہ رکھیں. تو ہمیں بہرحال ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے. جسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ راؤں دنوں میں صدقہ و خیرات ہے اس کا ثواب، حتیٰ کہ رمضان میں کوئی صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ کے ہے.
بلکہ اگر انسان کا نام ہے اپنے کچھ زکوٰۃ، اب کچھ لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، اور جبکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا وقت کیا ہے؟ جب انسان کا مال نصاب کو پہنچ گیا اور جس دن سال مکمل ہوا اور بیچ میں اگر نصاب سے کم نہیں ہوا اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یوں ہی اس کا مطلب کسی اور مہینے پورا ہو رہا ہے، پھر اس کو کچھ روک کر کے یا پھر یہ کہ پیش کے نکال کے بھائی کہ خیر کا ایام ہے جو ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارا اگلے مہینے 2-4 مہینے کے بعد جو زکوٰۃ نکالنا ہے ہم پیش کی نکال دیں گے کسی 10 دن میں، کیوں؟ تاکہ یہ ثواب پانے کے لیے۔ اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ عام سب کو خیرات انسان کو کرنا چاہیے، دین کفالت ہے، مسجدیں بن رہی اس میں کیا کہتے ہیں شراکت ہے، کہیں کیا کہتے ہیں یتیم خانے ہیں، کہیں مدارس، جو بھی کام ہے چیزیں ہمارے پاس جن اللہ نے بساط دے رکھی ہے اس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جیسے صلہ رحمی ہے، بھلائیوں کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور پھر دوستو اسی میں کیا ہے قربانی بھی۔ حج تو ہے ہی ہے، اور جسے اللہ نے حج کی طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ حج کرے، خواہ 15 نہیں چاہے 50,000 لگے، کتنے بھی لگے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے حج کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت، اللہ نے دیا ہے حج کرے، نہیں ہے تو پھر کیا نام ہے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرے، اور ہے تو پھر تاخیر نہ کرے، اور غیر نظامی طور پر حج نہ کرے۔ نظامی طور پر حج ہونا چاہیے تشریح کے ساتھ، اس لیے کہ جو نظام بنایا گیا ہے مسئلہ عامہ کے خاطر، مسئلہ عامہ کے خاطر، اور پہلے بھی ابھی تو کیا کہتے ہیں بغیر نظامی طور پر حج کرنا آسان بھی نہیں رہا، پہلے تو بزرگی کی تشریح کے لیے بہت زمانے سے کہا جا رہا تھا، لیکن اب 2-4 سالوں سے جو سختیاں ہیں اس کا تصور پہلے نہیں تھا، پھر بھی اس کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے پہلا حج انہوں نے جو کر چکے ہیں انہیں دوبارہ کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی ہے، انسان چاہتا ہے جو کرنا تو کرے، کہ ثواب ہے، لیکن یہ کہ جس کو طاقت پہنچ، جس کے پاس استطاعت ہو گئی، حج نہیں کیے ہوئے ہے اس کو تاخیر بھی نہیں کرنا۔ تو حج دوستو ہے قربانی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ قربانی کرے، اور جس کے نام سے قربانی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے کاٹ دے، اس کے بعد جب تک اس کے نام کو قربانی نہیں ہو جائے تب تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ چند باتیں پہلے آج کے درس سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیکی اور عمل، ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب زندہ رکھے، سلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو،